ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں زندہ دفن کیا تھا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے تمہیں زندگی دینے والا آمنہ کا لال تھا، احد میں جنگ کر کے دندان شہید کرا کے تمہاری آبرو کو تحفظ کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیشانیوں کو چومنے پر جنت کی بشارت دینے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیدائش پر باپ کو جنت کی بشارت دے کر باپوں کے دل میں محبت کرنے والا، محبت پیدا کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہیں بیٹوں سے زیادہ اہمیت دینے کی ترغیب دینے والا آمنہ کا لال تھا، جس رسول رحمت نے تمہاری عظمت کو اتنا بلند کیا، آج تم زنا کے مناظر دیکھ کر قبر انور میں ان کا دل دکھا رہی ہو۔ مردوں کے ہاتھ سے جس عورت کا ہاتھ ٹکرا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے۔ آج تم جس دکان پہ عورتیں چوڑیاں بیچتی ہے وہاں نہیں جاتی، جہاں مرد چوڑی پہناتا ہے تم وہاں شوق سے جاتی ہو۔ تمہیں خوف نہیں ہے؟ اگر دنیا کی وہ عورتیں پاپ کرے پاپ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کردار ہو، آپ جانتی ہیں، آپ کو پتا ہے رسول رحمت نے پردے کے معاملے میں کتنی غیرت کی۔ ایک ننھی عمر کے صحابی حضرت انس ابن مالک ہیں، چھوٹی سی عمر میں ان کی ماں ام سلیم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور یہ خدمت کے لیے بچہ میرا حاضر ہے۔ انس ابن مالک وہ شخص ہیں جو حضور کی بیویوں کے پاس بلا اجازت روک ٹوک کی ان کو آنے جانے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ بچے تھے، ننھی سی عمر تھی۔ جب پردے کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول نے انس ابن مالک سے کہا انس اب حکم بدل گیا ہے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا۔ چھوٹے سے بچے کو حضور روک رہے ہیں، انس اب تو نہیں آ سکتا کیونکہ میرے اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ اور آج کیا حال ہے، کیفیتیں کیا ہے؟ حضور کا دل مت دکھاؤ ورنہ دنیا میں تمہیں کئی راحت نہیں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل بے چین ہے، دولت ہے پھر بھی دل بے چین ہے، زیور ہے پھر بھی دل بے چین ہے، بیٹے 10 8 5 5 6 6 پھر بھی دل بے چین ہے، بہویں پیر دبانے کے لیے پھر بھی دل بے چین ہے، بڑے بڑے مکانات اور کاریں پھر بھی دل بے چین ہے۔ تمہارے دل بے چین اس لیے ہو گئے کہ تم نے گناہ کر کے مدینے والے کو بے چین کیا، اللہ نے تم سے چین چھین لیا۔ اب اگر دلوں کا چین چاہتی ہو، نیکیاں کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو سکون عطا کرو، چین عطا کرو، اللہ تمہیں ٹاٹ کے بستر پہ بھی چین عطا کرے گا، ورنہ حضور گناہوں سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ آئیے یہ دکھڑا کہاں تک روئے، وقت بھی ہو چکا ہے، غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، مغرب کا وقت قریب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جو ہے وہ صبح کے وقت اور مغرب کے وقت جو ہے غروب کے وقت جو ہے وہ استغفار فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جو مغرب کے وقت غروب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ ویسے تو توبہ جب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن میری بہنوں غروب کے وقت صبح اور شام توبہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرے امتی توبہ کرتے رہیں گے اللہ انہیں معاف فرماتا رہے گا۔ بس ایک آخری میں بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس بات کو میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد آقائی و مولائی سرکار قادریت حضور غوث العظم دستگیر نے بیان فرمایا ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ میری بہنوں آج سے پہلے نماز چھوٹی، آج سے پہلے روزے چھوٹے، آج سے پہلے کوئی غلطی ہوئی، آج سے پہلے کوئی برائی ہوئی، آج سے پہلے زبان سے جھوٹ نکلا، آج سے پہلے غیبت ہوئی، آج سے پہلے جو کچھ ہوا، یقیناً میں بھی آپ میں سے ہوں، ہم لوگ سب عوام میں سے ہیں، ہم سب ایک ہیں، مجھ سے بھی گناہ ہوئے، آپ سے بھی ہوئے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں، معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ہم سے گناہ ہوئے، لیکن میرے کریم آقا کا احسان ہے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، ان کے کرم نے عیب پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ آؤ توبہ کر لیں تاکہ اللہ کو منا لیں، کیونکہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو رسول ہاشمی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب کے مرشد سرکار غوث پاک ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک عورت تھی، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ عورت بہت بے باک تھی لیکن تھی بڑی خوبصورت۔ اس ظالم کو اللہ نے حسن بہت دیا تھا، بہت حسن دیا تھا۔ اللہ اگر کسی کو دولت حسن دے
कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती है, हुस्न, दौलत, इल्म, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, अल्लाह की रहमत लेकिन है इम्तिहान। हुस्न था, हुस्न, हुस्न जिन्हें मिलता है ना वो किसी को खातिर में लाती नहीं, और अक्सर हुस्न वालों के पैर जमीन पे टिकते नहीं। हुस्न वालों के मुताल्लिक है कि हुस्न वाले मगरूर होते हैं, हुस्न वाले बेमुरव्वत होते हैं, हुस्न वाले लूट मार करने वाले होते हैं। लेकिन ये खास बात है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न आमिना के लाल को दिया, और उनसे ज्यादा बामुरव्वत कोई नहीं, बाहया कोई नहीं, बावफा कोई नहीं। वहां मुरव्वत पहुंच करके मुरव्वत का दर्स हासिल करती है, वहां वफा पहुंच करके वफा की खैरात हासिल करती है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुफक्किरीन के इन अक़वाल को गलत साबित कर दिया है। हर हुस्न वाला बेगैरत नहीं होता, बेवफा नहीं होता, बेमुरव्वत नहीं होता, लेकिन अक्सरियत का हाल ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, उस औरत को सरकार गौसियत माफ फरमाते, हुस्न बहुत था, इतना हुस्न जमाल था कि जो देखता था वो उस पर फिदा हो जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बनी इसराइल का एक आबिद जिसने अपनी खानका से कभी कदम न निकाला था, पता नहीं बेचारे पर क्या आफत आई थी। अल्लाह अकबर। वो जैसे खानका से बाहर कदम निकालता है, उस औरत से आंखें चार होती है, उसके हुस्न को देखा तो फरेबता हो गया। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हुस्न मुस्तफ़ा का सदका हमारे दिलों और आंखों को नसीब फरमाए, और अल्लाह हर हुस्न से हमारी हिफाजत फरमाए। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम वो फितने मिटा के चले। हुजूर का एक मोजज़ा ये भी है, हर हसीन से फितने मुब्तला हुए हैं, हुजूर के हुस्न से फितने नहीं हुए बल्कि फितनों का खात्मा हुआ। हुजूर के हुस्न का एक मोजज़ा यह भी है कि हुजूर को देखकर कोई भी बंदा नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ, हुजूर को देख करके हर बंदा रूहानी मोहब्बत का शिकार हुआ है। यह मेरे नबी का खास मोजज़ा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह अल्लाह, हसीनों को देखकर कत्ल होते हैं, हाबिल और काबिल की तारीख गवाह है, लेकिन मेरे आका ऐसे हसीन थे कि कत्ल रुक गया उनको देख करके। हसीनों को देख करके लोग लड़ते हैं, मेरे आका का हुस्न वो है कि लड़ने वाले मवाक़ात की रस्सी में पिरो दिए गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कनीज़ों, तो आओ ना, क्यों ना उस हुस्न की बात करें, उस हुस्न की बात करें जिसका हुस्न गुलों को मिल जाए तो बुलबुल वहां जान देने के लिए तैयार हो जाए। वो कमाल है उसने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है कि यही शम्मा है कि दुआ है। और